بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس آف کلاس 9، آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونٹ نمبر 6، دا قائدز ویژن اینڈ پاکستان. سب سے پہلے آپ جان لیں کہ قائد سے یہاں مراد قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں. تو ہمارا یہ جو چیپٹر ہے دا قائدز ویژن، قائد کا نظریہ، ویژن کا مطلب ہوتا ہے نظریہ، یعنی مستقبل کے بارے میں جب آپ کوئی پلان کرتے ہیں کسی نظریے کو تو اسے ویژن بولتے ہیں. اینڈ پاکستان، اور پاکستان کے بارے میں قائد کا ویژن کیا تھا، قائد کیسا پاکستان چاہتے تھے، قائد کا نظریہ کیا تھا. تو اس چیپٹر میں، اس یونٹ میں ہمیں جو قومی فخر اور قومی تعمیر کے فن میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم اپنی قوم کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ فکر مند تھے. ان کا نصب العین نہ صرف پاکستان کا حصول تھا بلکہ قوم اور ریاست کو بھی یک وقت مستحکم کرنا بھی تھا. اپنے دائرۂ عمل کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنی صحت کا خیال کیے بغیر ملک بھر کے دورے کیے. انہوں نے عوام کے اتحاد اور پاکستان اور اس کے لوگوں کی فلاح کے لیے سخت ترین کوشش کی. تو لرننگ آؤٹ کمز جو ہمیں پڑھنے کا جو مقاصد اس میں ہمیں حاصل ہوں گے بائی دی اینڈ آف دس یونٹ اسٹوڈنٹس ول. تو اس یونٹ کے اینڈ میں جو طلبہ ہیں وہ کیا کریں گے جی، نو اباؤٹ آ نیشنل پرائڈ، انہیں پتہ چلے گا کہ جو قومی فخر ہے وہ ہوتا کیا ہے. ڈسکس دا کوالٹیز آف اے گڈ اوریٹر، اور جو ایک اچھا مقرر ہوتا ہے اسپیکر، اس کی کوالٹیز، اس کی خوبیوں کا پتہ چلے گا. رائٹ اباؤٹ اے پرسنالٹی، وہ کسی بھی پرسنالٹی کے بارے میں لکھیں گے اور خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی پرسنالٹی کے بارے میں لکھیں گے. لرن پارٹیسپیٹری سٹیزن شپ اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس. تو یہ جو پارٹیسپیٹری سٹیزن شپ ہے یعنی حصہ لینے والے جو شہری ہیں، ذمہ دار شہری، اور جو پرامن طریقے سے مل جل کے رہنا ہے وہ سیکھیں گے. illustrate use of kinds of adverb, infinitives and gerunds. تو اس چیپٹر میں جو ایڈورب، انفینیٹیوز اور جیرنڈز کا استعمال ہوا ہے تو اس کی وضاحت بھی کریں گے. know the use of conditional sentences، اور کنڈیشنل سینٹینسز کا استعمال بھی سیکھیں گے. پری ریڈنگ ایکٹیویٹی ہے جی. سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کے سامنے ہمارے نیشنل ہیرو قائد اعظم محمد علی جناح دا گریٹ، ان کی فوٹو ہے. تو پری ریڈنگ میں ہے جی ہمارے پاس what do you infer about the text from the given title and the picture. تو یہ تصویر دیکھ کے اور جو ہمارا ٹائٹل ہے دا قائدز ویژن اینڈ پاکستان، اس کو پڑھ کے اور یہ تصویر دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جی. تو اس تصویر کو دیکھ کے اور اس ٹائٹل کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہیں، انہوں نے کتنی انتھک محنت کی تھی اس پاکستان کو بنانے میں. تو وہ بے مقصد انہوں نے کوئی ملک نہیں بنا دیا تھا، ان کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا، اس مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے اور اپنے موجودہ مسائل پر قابو پانا ہے. نمبر 2 ہے جی شیئر دا انفارمیشن یو آلریڈی ہیو اباؤٹ قائد اعظم. تو قائد اعظم کے بارے میں آپ کو پہلے سے جو علم ہے اس کے بارے میں آپ اپنی جو نالج ہے، اپنی جو انفارمیشن ہے وہ بتائیں گے جی. تو ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں، بچپن سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ فاؤنڈر ہیں جی پاکستان کے، ٹھیک ہے. پھر ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ کراچی میں پیدا ہوئے تھے 25 دسمبر 1876 کو، یہ ان کا یوم پیدائش ہے جی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ کراچی میں حاصل کی تھی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ انگلینڈ گئے تھے اپنی اعلیٰ تعلیم ہائر اسٹڈیز کے لیے. پھر ہمیں انہوں نے انگلینڈ میں جا کے بار ایٹ لا کیا اور واپس آئے اپنے ملک میں، اور آ کے انہوں نے لا پریکٹس شروع کی تھی کراچی میں. بعد میں وہ بمبے چلے گئے. بمبے چونکہ موجودہ جو ممبئی جسے بولتے ہیں، پہلے اس کا نام بمبے تھا. پھر وہ بہت مشہور وکیل بن گئے، فیمس لائر. پھر انہوں نے آل انڈیا نیشنل کانگریس کو جوائن کر لیا عملی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے.
لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ جو کانگریس ہے یہ صرف ہندوؤں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے، اس کو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. ٹھیک ہے، تو مسلم لیگ کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا تھا؟ مسلمانوں کی فلاح کے لیے. انہیں مسلم لیگ کا صدر بھی منتخب کر لیا گیا، یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو انہوں نے اپنا جو مشہور قرارداد پاکستان ہے وہ مارچ 1940 لاہور میں پیش کی تھی، یہ بھی ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہے. اور قوم نے ان کو دا فادر آف نیشن، یہ سب سے اہم بات ہے جی، قوم نے ان کو دا فادر آف نیشن، بابائے قوم کا ٹائٹل دیا ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے جی. انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اتحاد پیدا کیا ان میں. آپ بہت زیادہ ذہین اور بہادر تھے، آپ نے دن رات محنت کی ہے مسلمانوں کی فلاح کے لیے، اور آپ کی جو کوششیں ہیں وہ ریوارڈ ہوئیں، ان کو پھل لگا، وہ رنگ لائیں پاکستان کی شکل میں. تو آپ کی تمام محنت، آپ کی تمام سٹرگل کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ پاکستان ہے. وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے. ٹھیک ہے، پھر لیکن ان کی جو صحت تھی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور دن رات کی محنت کی وجہ سے اس میں مزید بگاڑ آیا، جس کی وجہ سے وہ 11 ستمبر 1948 کو ہمیں چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. تو یہی سب سے بڑا جو نقصان ہمیں اٹھانا پڑا پاکستان بننے کے بعد، وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کی صورت میں. تو یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جی جو ہمیں قائد اعظم کے بارے میں یہ چیپٹر پڑھنے سے پہلے ہم سب کے پاس ہے جی. وٹ واز دا قائدز رول ان دا فریڈم موومنٹ آف پاکستان. تو یہ جو فریڈم موومنٹ، تحریک آزادی ہے، اس میں قائد کا کیا کردار ہے جی. تو یہ بھی ہم نے بہت پڑھا ہوا ہے اپنی پاک سٹڈیز کی بک میں کہ قائد کا جو رول ہے، جو قائد کا کردار ہے تحریک آزادی پاکستان میں، وہ سب سے بڑھ کر ہے. انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، انہوں نے قرارداد پاکستان کو لے کے چلے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی جد و جہد کے لیے سب کو اکٹھا کیا. تو یہ ان کا جو کردار ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے جی. اس کے بعد ہے جی فار دا ٹیچر کنڈکٹ پری ریڈنگ ایکٹیویٹیز ٹو اسیس دا اسٹوڈنٹس پرائر نالج اینڈ اراؤز دیئر انٹرسٹ ان دا ٹاپک. تو جب ٹیچر اپنی کلاس میں پڑھائے گا تو وہ پری ریڈنگ ایکٹیویٹی کرے گا، یہی قائد اعظم کے بارے میں ان کا جو پہلے سے نالج ہے. تو یہ تقریباً جو کچھ میں نے بتایا ہے یہ زیادہ تر طلباء کو پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں. ایکسپلین ٹو دا اسٹوڈنٹس دا لیڈرشپ کوالٹیز آف قائد اعظم. قائد اعظم کی جو قائدانہ صلاحیت ہے وہ بتائے گا جی اسٹوڈنٹس کو. تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنی ان کی قائدانہ صلاحیت تھی کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا. ٹیل دیم دا اسٹرگل ہی میڈ فار دا اچیومنٹ آف پاکستان. اور یہ بھی ہم آپ کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ انہوں نے کتنی زیادہ جد و جہد کی ہے، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کیا، اور ان کی جتنی سٹرگل ہے اس کا اینڈ رزلٹ پاکستان آج جس میں ہم رہ رہے ہیں آزادی کے ساتھ. تو یہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جی، ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے دا فادر آف نیشن، بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو. ٹیکسٹ شروع کرتے ہیں جی اس کا، یونٹ نمبر 6 دا قائدز ویژن اینڈ پاکستان، پیج نمبر 63 ہے. آپ اپنی بک اوپن کر لیں. سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں جی پیراگراف نمبر 1 کی، اس کے بعد پھر اس کی ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن یہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے پیراگراف نمبر 1 کی میں کروں گا جی ریڈنگ آپ کے سامنے. ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمز آف پاکستانز ایمرجنس، قائد اعظم محمد علی جناح undertook a country-wide tour. He aimed at raising people's spirit. Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of sterling material and second to none. Keep up your morale. Do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay. During the early and difficult time
of Pakistan's emergence. تو پاکستان قیام پاکستان کے یہ پاکستان's emergence، ایمرجنس کا معنی قیام میں آنا، ظہور ہونا. تو قیام پاکستان کے ابتدائی اور مشکل دور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے، ٹھیک ہے جی، ڈیورنگ کا مطلب ہے کہ دوران، ارلی ابتدائی، ڈیفیکلٹ مشکل. قائد اعظم محمد علی جناح انڈر ٹو کا کنٹری وائڈ ٹور. قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک بھر کے دورے کا بیڑا اٹھایا. انڈر ٹو کا کنٹری وائڈ ٹور، پورے ملک کے دورے کا، انڈر ٹو یعنی کسی کام کا بیڑا اٹھایا. ہی ایمڈ ایٹ ریزنگ پیپلز اسپرٹ. آپ کا مقصد لوگوں کے حوصلے کو بڑھانا تھا. ہی ایمڈ کا مطلب ہے آپ کا مقصد تھا. ایٹ ریزنگ پیپلز اسپرٹ، اسپرٹ کا مطلب ہے جذبہ، اور ریزنگ کا مطلب ہے بڑھانا. ڈو ناٹ بی اوور ویلمڈ ود دا انارمٹی آف دا ٹاسک ہی سیڈ ان اسپیچ ایٹ لاہور. تو کام کی شدت سے مغلوب نہ ہو جانا. اوور ویلمڈ کا مطلب ہے مغلوب ہو جانا، دب جانا. انارمٹی کا مطلب ہے شدت سے. تو کام کی شدت سے مغلوب نہ ہو جانا. آپ نے یہ بات لاہور میں ایک تقریر کے دوران آپ نے یہ فرمائی. There are many examples in the history of young nations. تو ینگ نیشنز یعنی وہ قومیں جو ابھی نوزائیدہ ہیں، ابھی وجود میں آئی ہیں. تو نوزائیدہ اقوام کی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں. building themselves up by sheer determination and force of character. جنہوں نے واضح عزم اور قوت کردار سے، یعنی کردار کی قوت سے اپنی تعمیر و ترقی کی. ٹھیک ہے جی. تو ایگزامپلز، مثالیں. بلڈنگ دیم سیلف، جنہوں نے اپنے آپ کو تعمیر کیا ہے جی. شیئر ڈٹرمنیشن، محض پختہ عزم سے. فورس آف کریکٹر، کردار کی طاقت سے. یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل اینڈ سیکنڈ ٹو نن. آپ اعلیٰ مادے سے تخلیق ہوئے ہیں. یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل، اسٹرلنگ مٹیریل کا معنی ہے جی اعلیٰ مادہ. اینڈ سیکنڈ ٹو نن کا مطلب ہے کسی سے کمتر نہیں ہے، یعنی آپ بے مثال ہیں. کیپ اپ یور مورال، اپنا حوصلہ بلند رکھیں. ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، موت سے خوف زدہ نہ ہوں. افریڈ کا معنی خوف زدہ. وی شوڈ فیس اٹ بریولی، ہمیں اس کا بہادری سے سامنا کرنا ہے. بریولی، بہادری سے. ٹو سیو دی آنر آف پاکستان اینڈ اسلام، پاکستان اور اسلام کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے. آنر کا معنی عزت، سیو ٹو سیو، حفاظت کرنے کے لیے. ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، آپ اپنا کام کریں، اپنا فرض انجام دیں اور پاکستان پر بھروسہ رکھیں. ٹھیک ہے جی. ڈو یور ڈیوٹی، اپنا فرض انجام دیں. اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اور پاکستان پر ایمان رکھیں. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. اس کے بعد پیراگراف نمبر 2 ہے جی. پہلے میں ریڈنگ کرتا ہوں جی اس کی. The entire journey of great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and the oneness as a nation. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan, with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, customs and calendar, history and traditions, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life. ٹرانسلیشن کرتے ہیں جی اس کی ورڈز میننگ کے ساتھ. The entire journey of the great leaders struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. تو برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی خاطر عظیم قائد کی جد و جہد جو تھی. ٹھیک ہے جی. دا انٹائر جرنی، تو اس کا مطلب ہے جی پورا جو اس کا سفر ہے، مکمل جو سفر ہے گریٹ لیڈر، عظیم رہنما کی جد و جہد کا. سیپریٹ ہوم لینڈ، علیحدہ وطن کے لیے. سب کانٹیننٹ، جب انڈیا پاکستان اکٹھا تھا بنگلہ دیش، تو اسے سب کانٹیننٹ بولتے تھے.
was based on the pivot of the Muslims' unity and oneness as a nation. تو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی خاطر عظیم قائد کی جدوجہد کا مکمل سفر مسلمانوں کے اتحاد اور قوم کی حیثیت سے ان کی وحدانیت کے محور پر مبنی تھا. پیوٹ ہوتا ہے سینٹرل پوائنٹ یعنی محور جس کے گرد پوری قوم گھومتی ہے. تو یہ جو پورا سفر تھا وہ اس کا محور کیا تھا جی؟ اس کا محور تھا مسلمانوں کا اتحاد اور قوم ایز اے نیشن، ایک قوم ہونے کے ناطے ایک ہونا، وحدانیت ہونا ان میں. تو یعنی اتحاد کے اوپر ان کی پوری اسٹرگل. اگر مسلمانوں کا اتحاد نہ ہوتا تو قائد اعظم کی محنت شاید کام نہ کر پاتی. He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. آپ پاکستان کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں گفتگو کرتے کہ عام آدمی بھی اسے سمجھ سکتا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ کا بات کرنے کا زیادہ تر سپیچز آپ کی انگلش میں ہوتی تھی، لیکن اتنے واضح الفاظ میں، کلیئر ٹرمز، واضح الفاظ میں بات کرتے کہ ایون حتیٰ کہ کامن مین، ایک عام آدمی بھی کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ، اس کو سمجھ سکتا تھا. نیچے یہ ان کی سپیچ کی ایک مثال بھی آ گئی. وی آر اے نیشن، ہم ایک قوم ہیں. ہی افرمڈ 3 years before the birth of پاکستان، قیام پاکستان سے 3 سال قبل آپ نے افرمڈ کیا یعنی تصدیق کی، وثوق سے کہا. with our own distinctive culture and civilization، جو اپنی منفرد ثقافت اور تہذیب. ٹھیک ہے، ڈسٹنکٹیو کا معنی ہوتا ہے منفرد، کلچر ثقافت، سویلائزیشن تہذیب، لینگویج اینڈ لٹریچر زبان اور ادب، لینگویج زبان، لٹریچر ادب، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر فن اور فن تعمیر. ٹھیک ہے، آرٹ ہوتا ہے فن اور آرکیٹیکچر فن تعمیر. نیمز اینڈ نومنکلیچر، نام اور نام رکھنے کے اسلوب. نیمز اور نومنکلیچر ہوتا ہے یعنی نام رکھنے کے اسلوب، جس طریقے پر نام رکھے جاتے ہیں. سینس آف ویلیوز اینڈ پرپورشن، اقدار اور تناسب کا شعور. ٹھیک ہے، سینس ہوتا ہے شعور، ویلیوز اقدار، پرپورشن تناسب. لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز، شرعی قوانین اور اخلاقی ضابطے. لیگل لاز یعنی شرعی قوانین، اینڈ مورل کوڈز اخلاقی کوڈز ضابطے. کسٹمز اینڈ کیلنڈر، رواج اور تقویم. کسٹمز رواج، کیلنڈر تقویم. ہسٹری اینڈ ٹریڈیشنز، تاریخ اور روایات. ہسٹری ہوتی ہے تاریخ، ٹریڈیشنز روایات. ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنز، میلان طبع اور تمناؤں کی حامل ہے جی. ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے میلان طبع یعنی آپ کا رجحان، اور ایمبیشنز ہوتی ہیں آپ کی تمنائیں. ٹھیک ہے جی، تو ان سب کی جو حامل ہے نا وہ منفرد ہے یہ تمام چیزیں. ان شارٹ وی ہیو آر اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آف لائف. المختصر، ان شارٹ، المختصر، ہم زندگی کے متعلق اپنا منفرد نقطۂ نظر رکھتے ہیں. تو یہ پیراگراف نمبر 2 جی. اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 کی بات کریں گے جی. سب سے پہلے اس کی ریڈنگ میں کر دوں. پیراگراف نمبر 3 جی. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. اچھا جی، the ideology of Pakistan یعنی نظریہ پاکستان. ایڈیالوجی آف پاکستان کا معنی ہے نظریہ پاکستان. واز بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپل، تو نظریہ پاکستان کی جو بنیاد تھی، بیسڈ آن بنیاد، فنڈامنٹل پرنسپل، وہ اس بنیادی اصول پر تھی دیٹ دا مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ نیشن، کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے. تو نظریہ پاکستان کی بنیاد اس بنیادی اصول پر رکھی گئی تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ایک آزاد قوم ہے. اینی اٹیمپٹ، کوئی بھی کوشش، ٹو مرج دیئر نیشنل، ان کی قومی اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی یا سیاسی شناخت کو مرج کرنے کی، مدغم کرنے کی، ول بی اسٹرانگلی رجسٹرڈ، اس کو مضبوطی سے روکا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو ضم کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف بھرپور مزاحمت کی جائے گی.
یہ پیراگراف نمبر 3 ہمارا مکمل ہوا جی. اس کے بعد پیراگراف نمبر 4 ہے جی. ریڈنگ کرتا ہوں جی پہلے. قائد اعظم was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. In his Eid message, September 1945, Qaid Azam said, Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life collectively and individually. قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف. قائد اعظم جو انسان تھے جی وہ کیسے انسان تھے وہ اس پیراگراف میں بات ہو رہی ہے جی. قائد اعظم پختہ عقیدہ اور ایمان رکھنے والے انسان تھے. ٹھیک ہے. اسٹرانگ پختہ فیتھ ایمان بلیف عقیدہ. ہی فرملی بلیوڈ دیٹ دا نیو ایمرجنگ اسٹیٹ آف پاکستان بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپلز وڈ ریفارم دا سوسائٹی ایز اے ہول. انہیں پختہ یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی پاکستان کی نوزائیدہ ابھرتی ہوئی ریاست مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح کرے گی. ہی فرملی بلیوڈ. آپ کو پختہ یقین تھا کہ نیو ایمرجنگ اسٹیٹ نئی وجود میں آنے والی جو ریاست ہے پاکستان جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہے یہ ریفارم کرے گی اصلاح کرے گی معاشرے کی ایز اے ہول مجموعی طور پر. ان ہز عید میسیج سپتمبر 1945 ستمبر 1945 کو اپنے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے کہا اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی. آپ نے کیا فرمایا جی؟ آپ نے فرمایا اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو پورے مسلم معاشرے کو منظم کرتا ہے. ٹھیک ہے. ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی پورے مسلم معاشرے کو ریگولیٹ کرتا ہے منظم کرتا ہے. ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف کلیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی جس میں زندگی کا ہر شعبہ اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر شامل ہے. زندگی کا ہر شعبہ ایوری ڈپارٹمنٹ کلیکٹیولی مجموعی طور پر انڈیویجولی انفرادی طور پر. لیں جی. اس کے بعد پیراگراف نمبر 5. Today, the Qaid's Pakistan is facing numerous challenges. We have forgotten how much struggle the Muslims had made under the dynamic leadership of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. We can overcome our present difficulties by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work and we are bound to succeed. Today, آج the Qaid's Pakistan is facing قائد کا پاکستان سامنا کر رہا ہے numerous challenges بے شمار challenges مسائل کا. تو آج قائد کا پاکستان بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. We have forgotten ہم بھول چکے ہیں how much struggle کہ کتنی جد و جہد کی تھی the Muslims مسلمانوں نے had made کی تھی under the dynamic leadership ولولہ انگیز قیادت میں ڈائنامک ولولہ انگیز لیڈرشپ قیادت of قائد اعظم محمد علی جناح. تو ہم بھول چکے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانوں نے کس قدر جد و جہد کی تھی. We can overcome our present difficulties. We can overcome ہم قابو پا سکتے ہیں our present difficulties اپنے موجودہ مسائل پر by following the Qaid's golden motto قائد کے سنہری اصول پر عمل کر کے یا ان کے سنہری قول پر عمل کر کے faith, unity and discipline ایمان اتحاد اور تنظیم. ہم قائد کے سنہری قول ایمان اتحاد اور تنظیم پر عمل کر کے اپنی موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں. We can make our nation strong ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں by remembering یاد رکھ کے his advice ان کی نصیحت to the youth جو انہوں نے نوجوانوں کو کی تھی. وہ کیا تھا جی؟ It is now up to you to work کہ یہ اب آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کام اور صرف کام and we are bound to succeed اور پھر ہماری کامیابی یقینی ہے. ہم نوجوانوں کے لیے آپ کی اس نصیحت کو یاد کر کے اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اب یہ آپ کا فرض ہے کہ کام کریں اور پھر ہمارا کامیاب ہونا یقینی ہے.
لے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو یونٹ نمبر 6 قائدز ویژن اینڈ پاکستان یہ مکمل ہو گیا. نیکسٹ ہماری جو ویڈیو ہوگی وہ یونٹ نمبر 7 سلطان احمد مسجد کے اوپر ہوگی. اسی طرح ہم اس کی بھی ریڈنگ، ورڈز میننگ، ایکسپلینیشن اور پوری ٹرانسلیشن کریں گے. تو اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل سر رؤف ایجوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر اس کو سبسکرائب کر لیں. بیل آئیکن کا جو گھنٹی والا جو آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو پتہ چل جائے، مس نہ ہو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.